چلو بیٹھ جاؤ پھر. بڑی ہو 2 منٹ رہتے ہیں سمائش کو کرانا شروع ہونے ہیں. کتنی لڑکیاں آئی ہوئی ہیں یہ گلاب جامن کس خوشی میں آئے ہیں؟ نکاح کی؟ اچھا. اور باقی کون ہیں؟ آج تمہاری سینئر لڑکیاں ساری پیچھے بیٹھی ہیں. اچھا. ڈاکٹر تمہاری ڈاکٹری کہاں تک پہنچی ہے؟ 4th ایئر میں ہو. 1 سال اور ہے. اچھا. چلو نائلہ نصیر تلاوت کرو. یہ ترجمان سمرین احمد. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے. وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا. وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے. اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے. اچھا. حدیث ثانیہ ملک یہ جو تلاوت کی ہے یہ کس صورت کی آیتیں ہیں؟ بتاؤ پیچھے سے کون ہے وہ چادر والی گرے اور پنک تمہارے سامنے جو بیٹھی ہے؟ یہ جو پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہے. ہاں وہ آخر میں ڈاکٹر سے آگے سورہ جمعہ. اچھا چلو اچھا کہ تم نے بتا دیا.
پوچھا میں نے دوسری سے سر. تو اس میں کیا چیز ہے, کیا بتایا گیا اس میں؟ چار کام بتائے ہوئے ہیں نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو کیا چار کام ہیں؟ وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ آیات پڑھیں گے پہلے, اور پھر وہ ان کو ذکی کریں گے, پھر وہ انہیں ذکی کرنا کیا ہوتا ہے؟ کتاب کا ذکی کرنا کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا. ہاں جی, ان کا پھر وہ انہیں علم دیں گے کتاب کا, اور پھر حکمت. نشانات جو پڑھے ہیں ان کے نشانات دکھائیں گے ہیں, جی ٹھیک ہے. پھر ان کو پاک کریں گے, ٹھیک ہے. پھر ان کو کتاب سکھائیں گے. کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. اس کے بعد پھر حکمت, اس کو پڑھنے کے بعد اس سے حکمت آئے گی. ہاں, حکمت کیا ہوتی ہے؟ وزڈم. جس طرح پاکیزی کی بڑھتی جائے گی اس طرح پھر تمہیں اللہ کتاب کی سمجھ بھی آتی جائے گی نا. اور اس کے بعد جو سمجھ آئے گی تو تمہاری عقل بھی بڑھے گی. اور آگے وآخرین منہم سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ کہ دوسرے صدی کے جو مسیح موعود آئیں گے ان کے جو دوسری صدی جو ایک پیریڈ کے بعد حضرت مسیح موعود آئیں گے, تو جو ان کے صحابہ ہیں وہ پہلے والے صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اس سے ملیں گے. اچھا, یہ بتاؤ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی, سینئر ہو تم لوگ, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے. تو پہلی دفعہ پوچھا, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ پوچھنے پہ جواب دیا. تو کیا جواب دیا تھا؟ اینکوں والی تھی, نیلے دوپٹے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی ساتھ بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ, تو ان کے کندھوں پہ, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ ان میں سے وہ ہوں گے, اور وہ حضرت مسیح موعود اور مسیح کے. کیا مطلب اس کا؟ حضرت سلمان فارسی, سارے عرب بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے ایک حضرت سلمان فارسی تھے, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ان میں سے ہوں گے. اس ان میں سے کیا مراد ہے؟ ان کی جیسے جو ہیریٹیج, مطلب کہ ان کے ڈسینڈنٹس میں سے. بتاؤ پیچھے جو بیٹھی ہے. حضور یہ کہ وہ عرب نہیں ہوں گے, عجم میں وہ عرب نہیں ہوں گے کیونکہ باقی سارے عرب تھے, وہ ایک اجمی تھے. ٹھیک ہے. ویسے تو حضرت مسیح موعود السلام نے یہ بھی لکھا ہے فارسی الاصل ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ان کی ڈسینڈنٹس ہی ہوں, لیکن غیر عرب ہونا اصل چیز ہے. اور وہ اسی لیے جب ہم دلیل پیش کرتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ عربوں میں کیوں نہیں آیا مسیح موعود, ہیں ایک ہندوستان کے دور کے علاقے میں جسے کوئی جانتا نہیں, وہاں کیوں آیا؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جو مقام ہے نبوت, اور کہا یہ میرا کام ہے کسی کو دینا ہے, کس کو نہیں دینا. دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی جو فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نان عرب ہوگا, عرب نہیں ہوگا, غیر عرب ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تم لوگوں کو تبلیغ تو کرتے ہو, دلیلیں بھی آتی ہیں, پر یہاں ذرا بیان کرو
تو تمہارے اندر اعتماد پیدا ہو جائے گا. اپنی لڑکیوں میں تو بتا دیتے ہی ہو, پبلک میں بتانا سیکھو.